عوامی ریلیف کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی اور امپورٹ پریمیم گرنے کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار بڑی کٹوتی کا امکان ہے۔ آئل سیکٹر کے ابتدائی تخمینوں کے مطابق حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت 8 روپے 54 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے 91 پیسے فی لیٹر تک بڑی کمی کی جا سکتی ہے۔ انڈسٹری حکام کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ڈیزل کی قیمتوں میں $17 فی بیرل سے زائد کی گراوٹ کی وجہ سے ملکی سطح پر ڈیزل کی قیمتوں میں زیادہ ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ اگر حکومت نے اوگرا کی ان سفارشات کو منظور کر لیا تو نئی قیمتوں کا اطلاق آج یعنی 29 مئی سے ہو جائے گا، جس سے ملک میں مہنگائی کی شرح اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں واضح کمی آنے کی امید ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکٹر I-10 میں واقع ایک گھر میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک حادثے گھر کی پہلی منزل پر واقع کچن میں گیس کی لیکیج کا باعث پیش آیا، جہاں LPG سلنڈر اچانک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کے فوراً بعد کچن میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی، جس کی زد میں آ کر گھر میں موجود 5 افراد شدید جھلس گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، جنہوں نے سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ تمام متاثرہ افراد کو فوری طور پر پیمز ہسپتال کے برن سینٹر میں منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج 2 زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جبکہ دیگر 3 زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایک سابق سینئر افسر پر ادارے سے $4 کروڑ سے زائد مالیت کے سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا سنگین الزام عائد کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق اعلیٰ عہدیدار ڈیوڈرس کو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ریاست ورجینیا میں واقع ان کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ تفتیش کاروں نے ملزم کے قبضے سے 303 سونے کی اینٹیں برآمد کی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن 1 کلو گرام ہے اور مارکیٹ میں ان کی کل مالیت $4 کروڑ سے زائد ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزم نے نومبر 2025 سے مارچ 2026 کے درمیان یہ سونا اور بھاری غیر ملکی کرنسی سرکاری اور کام سے متعلق اخراجات کے بہانے سے حاصل کی تھی، لیکن بعد میں وہ اس کا ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ ملزم کے گھر سے $20 لاکھ نقد اور رولکس سمیت 35 مہنگی لگژری گھڑیاں بھی ملی ہیں۔ CIA اور FBI کی اس مشترکہ تحقیقات میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ملزم نے ماضی میں جعلی ٹائم شیٹس جمع کرا کے پیسے بٹورے اور ادارے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے اپنی تعلیمی اسناد اور نیوی پائلٹ ہونے سے متعلق جھوٹے دعوے بھی کیے تھے۔ اس ہائی پروفائل اسکینڈل نے امریکی سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام پر کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں جاری جنگ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں پیٹرول اور ارشاد خوردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انہوں نے واضح کیا ہے کہ 3 ماہ قبل ایک ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا اور اب اس کی بھاری اقتصادی قیمت عام عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ میئر نیو یارک کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی جانے والی اس جنگ نے شہریوں کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پختہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے دن سے اس جنگ کے خلاف ہیں اور ملکی و عالمی مفاد میں اس جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اثاثوں اور جائیدادوں کے تحفظ کے لیے قانون برائے تحفظ املاک اوورسیز پاکستانی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس تاریخی قانون کے تحت ملک بھر میں خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں تاکہ جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں، جعلی سازی اور ملکیتی تنازعات کے مقدمات کو تیز ترین بنیادوں پر نمٹا جا سکے۔ اسلام آباد میں ایک ایسی خصوصی عدالت نے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں بھی اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اب پاکستان آئے بغیر الیکٹرانک فائلنگ اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے مقدمات کی پیروی کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ نئے قانون کے تحت خصوصی عدالت ہر کیس کا فیصلہ 90 دن کے اندر سنانے کی پابند ہوگی اور ہائی کورٹ کو بھی اپیل کی صورت میں 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ نے انڈین پریمیئر لیگ کے دوران کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کے اسمارٹ سن گلاسز پہننے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ BCCI کی جانب سے تمام 10 فرنچائزز کو جاری کردہ سخت ایڈوائزری میں واضح کیا گیا ہے کہ ان اسمارٹ چشموں میں لائیو اسٹریمنگ، جدید کمیونیکیشن، میسجنگ اور ویڈیو کالز جیسے فیچرز ہوتے ہیں جنہیں بکیز اور میچ فکسنگ کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے۔
بورڈ نے تنبیہ کی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف سخت تعزیری کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اسی ماہ BCCI کے سیکریٹری ڈے وجد سکیا کی جانب سے کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے لیے 7 صفحات پر مشتمل ایک سخت ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت مشکوک سرگرمیوں پر کھلاڑیوں کی معطلی اور ہوٹل کے کمروں کی تلاشی بھی لی جا سکتی ہے۔